الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف کی ان بابرکت، پرمسرت اور پرنور ساعتوں میں AWQ TV پروگرام پیش کر رہا ہے عشق رسول، جو ربیع الاول شریف کے اس عشرے میں روزانہ میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ اس کا عنوان ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ یقیناً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مصداق بنے، اس معیار پر پورا اترے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ ناظرین اکرام، عشق رسول پہ ہم روزانہ گفتگو کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کے کوئی نہ کوئی تقاضے ہوتے ہیں، لوازمات ہوتی ہیں کہ اگر اس چیز میں انسان کو کامل ہونا ہے تو ان لوازمات کو اپنانا ہوتا ہے۔ جب تک انسان ان لوازمات پر پورا نہیں اترتا، وہ اس چیز پر صحیح سے اس معیار سے گر جاتا ہے تو وہ اس پہ پہنچ نہیں سکتا۔ اسی طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ تقاضے ہیں جن پر پورا اترے بغیر انسان کے لیے خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ممکن نہیں ہے۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان حضور علیہ السلام کا ادب کرے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں با ادب ہو۔ یہ عشق رسول کا ایک اہم ترین تقاضا ہے، جو اللہ کریم قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے، مت پکارو میرے حبیب علیہ السلام کو اس طرح جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں ادب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تعلیم دیتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ہے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، حضور علیہ السلام کو اس طرح آواز نہ دینا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر ایسا کیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام اعمال کو غرق کر دیا جائے گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ملحوظ نہ رکھا۔ اللہ کریم نے فرمایا سب سے بڑھ کے ضروری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرو۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس چیز میں کس قدر احتیاط کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں کنکر رکھ کے حاضر ہوتے تھے کہ کہیں غیر ارادی طور پہ بھی بات کرتے ہوئے آواز بلند نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ طبرانی میں موجود ہے حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سماعت کمزور تھی، سماعت کمزور ہونے کی وجہ سے یہ اونچا سنا کرتے تھے، اور ان کی سماعت کمزور تھی اس وجہ سے یہ اونچا بولا کرتے، سماعت کمزور ہونے کی وجہ سے اونچا سنتے تھے، اور کیونکہ جب سماعت کمزور ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے انسان اونچی آواز میں بات کرتا ہے، تو وہ اونچی آواز میں بات کرنا ان کی عادت تھی سماعت کمزور ہونے کی وجہ سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ کمرے میں بند ہو گئے، کمرے میں بند ہو کے زار و قطار رونا شروع ہو گئے کہ میں تو اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھا، میں تو اپنا سارا عمل برباد کر بیٹھا، میں تو اب جان بوجھ کے تو آواز نہیں اونچی کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتا تھا تو میں قصداً تو آواز اونچی نہیں کرتا تھا، میری آواز ہے ہی اونچی، سماعت کمزور ہونے کی وجہ سے مجھے عادت ہی اونچا بولنے کی ہے، تو کہیں میرا سب کچھ برباد تو نہیں ہو گیا کہ کہیں میں اس بارگاہ کی بے ادبی کا مرتکب تو نہیں ٹھہرا۔ جب حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا کہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پہ راضی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان سے اظہار محبت فرمایا، لیکن یہ بات کرنے کی وجہ یہ ہے، یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ صحابہ اس قدر احتیاط کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے معاملے میں، اتنی احتیاط کہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ امام حاکم نے نقل کیا ہے، کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟
اب عمر کا سوال تھا، اس میں ظاہر ہے مقام اور مرتبے کا تو اس میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کسی امتی سے کہ تم بڑے ہو یا تمہارے نبی بڑے ہیں۔ عمر کا سوال تھا کہ آپ بڑے ہیں عمر میں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ حضرت عباس کے ادب میں احتیاط دیکھیے، کہا بڑے رسول اللہ ہیں، دنیا میں پہلے میں آ گیا تھا، دنیا میں جو لباس بشر ہے اس کے ساتھ میں پہلے آ گیا تھا، بڑے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک تو سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان حضور علیہ السلام کا ادب کرے۔ پھر ناظرین اکرام، سب سے اہم تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا یہ ہے کہ انسان حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرے۔ جو رسول اللہ نے کرنے کو کہا وہ انسان کرے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا اس سے انسان رک جائے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اہم ترین تقاضا ہے۔ یہ کیسی محبت ہوگی کہ ہم رسول اللہ کو تو اپنی جان سے پیارا مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے؟ یہ تو محبت نہیں ہوگی۔ محبت تو یہ ہوگی کہ اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے تو غلامی رسول میں زندگی تم رسول اللہ کی اتباع کے مطابق کیوں نہیں گزار سکتے؟ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انسان حضور علیہ السلام کی اتباع اختیار کرے۔ جیسا میں نے آیت کریمہ خطبے میں تلاوت کی، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دے، قل ان کنتم تحبون اللہ، ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دے جو اللہ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، کیا کہ فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، جو آپ کرتے ہیں وہ کرے، جس سے آپ روکتے ہیں اس سے رک جائے۔ اے میرے حبیب علیہ السلام جب کوئی ایسا کرے گا نا کہ جو آپ نے کہا وہ کرے گا اور جس سے آپ نے روکا اسے رک جائے گا، آپ کی اتباع اختیار کرے گا، تو پھر معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، جب وہ ایسا کرے گا تو یحببکم اللہ، میں اللہ اس سے پیار کرنے لگ پڑوں گا۔ یہ اجر ہوگا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور عشق رسول کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ انسان حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنا لے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میں جنت میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یعنی حضور نے اپنی محبت کی شرط اول اپنی سنت سے محبت قرار دے دیا، اپنے سے محبت اور اپنی سنت سے محبت کو لازم و ملزوم کہہ دیا۔ یہ کہنے کا مراد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ناظرین حضور علیہ السلام سے محبت اگر کرتے ہو تو حضور کی سنت اختیار کیے بغیر یہ محبت کا دعویٰ فقط دعویٰ ہی ہوگا۔ یہ دعویٰ حقیقت میں تب بدلے گا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا لوگے۔ مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے احکام کے تابع نہیں کر لیتا، جب تک وہ اپنی ہر نفسانی خواہش میں میرے حکم کو ترجیح نہیں دیتا۔ اگر کوئی میرے حکم پہ اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دیتا ہے، اگر کوئی میرے حکم پہ اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو یعنی وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس فرمان کا مقصد یہ ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات پر، اپنی نفسانی خواہشات پر میری باتوں کو، میرے احکام کو ترجیح دے، تب وہ کامل مومن کہلانے کے لائق ہوگا۔ ناظرین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے میرا سلام قبول نہ فرمایا اور میں آپ کی نگاہ رحمت سے محروم رہا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہن رکھا ہے، انہوں نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، حضور نے فرمایا تم نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہن رکھا ہے، اس لیے ان کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ جب مجلس برخاست ہوئی، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، کسی نے کہا کہ وہ انگوٹھی اٹھا لو اور پہن لو، کہا دوبارہ میرے سامنے ایسی بات نہ کرنا، جس چیز کو رسول اللہ پسند نہیں کرتے میں اس کو ایک لمحے کے لیے بھی واپس اپنی زندگی میں لانا پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ انگوٹھی ان پر پہننا حرام تھی، بیچنا حرام نہیں تھی، خود پہننا حرام تھی، اپنی بیوی کو پہنانا حرام نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جس چیز کو رسول اللہ پسند نہیں کرتے میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں پسند نہیں کرتا۔ ناظرین آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے حالات کی طرف نظر ڈالنا ہوگی کہ صحابہ اس ایک لمحے کے لیے وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں پسند نہیں کرتے تھے جو حضور علیہ السلام کو پسند نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں نظر دوڑانی چاہیے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں
جو حضور کو پسند نہیں ہیں۔ اگر واقعتاً حضور سے محبت کرتے ہیں تو ان چیزوں کو نکال کے اپنی زندگی سے باہر پھینکنا ہوگا جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہے۔ فوش کلامی حضور کو پسند نہیں، جھوٹ حضور کو پسند نہیں، غیبت حضور کو پسند نہیں، گالی دینا حضور کو پسند نہیں، بدکاری کرنا کوئی حضور علیہ السلام کا غلام بدکاری کرے حضور کو یہ پسند نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام کسی کو تکلیف دے، کسی غریب کا لقمہ نوچے، کسی کے ساتھ بیجا زیادتی کرے، یہ پسند نہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینکنا ہوگا۔ اور تیسری چیز ضروری یہ ہے، لوازمات میں سے تیسری چیز بے حد ضروری یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا بے حد ذکر کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو شخص جس چیز سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا اتنا ذکر کرتا ہے۔ کہا نا کسی نے کہ جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اس سے دی گل کردا، سو مکر بہانے کر کے اور دئی مرنے مردہ۔ اگر کوئی حضور سے محبت کرتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اس کی زبان پر ہر وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر رہے، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر رہے۔ اور یہ حضور کی ہی تو محبت ہے جو انسان لوگوں کو جوڑا کرتی ہے۔ ویسے ہر محبت توڑتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے جو جوڑتی ہے۔ دنیا کی محبت کا تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہو، کوئی دوسرا اس سے محبت کر لے تو جان لینے پہ آ جاتے ہیں لوگ کہ تم نے میرے محبوب سے محبت کیوں کی۔ یہ فقط میرے مصطفیٰ کی محبت ہے کہ اگر میں حضور سے محبت کرتا ہوں تو دنیا میں دہائی دیتا پھرتا ہوں کہ آؤ میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں، تم بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو، اپنی دنیا آخرت سنوار لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اپنی عادت بنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربی جڑ جائیں، اور ہر ایک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑنا یہ اپنی عادت بنائیں۔ یقیناً یہ وہ عمل ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص رحمتوں کا انسان کے لیے سبب بنے گا۔ جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ایوب انصاری سے حضور نے ارشاد فرمایا جو سرخ اونٹوں کی قطار یعنی خزانے سے بھرے ہوئے اونٹوں کی قطار صدقہ کرنے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قرب کا باعث بنے اور مقبول ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دو لوگوں کو تم جدا ہوتے دیکھو، جدائیاں دیکھو، ناراضگیاں دیکھو، یعنی تم دو بچھڑوں کو یا روٹھوں کو ملا دو، یہ سرخ اونٹوں کی قطار صدقہ کرنے سے زیادہ عمل تمہارے نامہ اعمال میں مرتب کیا جائے گا۔ آخری بات جس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، جو ایک اہم ترین تقاضا ہے، امام دیرمی اس حدیث کو لائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت کے آداب سکھاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ ہر عاشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ضروری ہے کہ یہ عمل اپنائے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں عشق رسول کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔